اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر نقوی یوٹیوب چینل۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انٹر پارٹ 1 اسلامیت لازمی کی جو لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے، ہم اس کے چیپٹر نمبر 4 پر آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کی خوبیاں۔ قرآن مجید تمام جتنی بھی اس کی خوبیاں ہیں، اس کے اوصاف جلیلہ جتنے بھی ہیں، اس کا اظہار کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ انسان کے بس میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ اس کی ساری کوالٹیز کو، اس کی شان کو واضح کر سکے، لیکن چند ایک اوصاف ہیں جو اس کی خوبیاں ہیں اور اس کی جو ہے شان ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طلباء، قرآن مجید کی کمال کی جو خوبی یہ ہے کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کو فالو کریں تو ہم اپنی زندگی کے قوانین سیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈسپلن اتنا کمال کا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن مجید کے اگر اس اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو ہماری دنیاوی زندگی بھی باکمال ہو جائے گی اور ہماری اخروی زندگی بھی باکمال ہو جائے گی۔ قرآن مجید الکتاب سے نام سے موسوم ہے، جس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ آپ قرآن مجید سے آپ ایز اے ٹیچر، ایز اے لائر، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے انجینئر، ایز اے کوئی بھی آپ کا پروفیشنل ہے، اس کو باوقار بنا سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں، اعلیٰ بنا سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ مزید سے بہتریاں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہر حوالے سے، کیونکہ اس کا مخاطب، میں نے پہلے بھی بتایا، اس کا مخاطب حضرت انسان ہے، اور انسان کا تعلق جس چیز سے ہوگا، قرآن مجید اس حوالے سے انسان کی جو رہنمائی کرتا رہے گا۔ قرآن مجید صرف نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں اور دیگر جو احکامات ہیں، صرف انہیں کو نہیں بتاتا۔ نو ڈاؤٹ اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس نے حج کا بتایا، اس نے جو ہے روزے کا بتایا، مطلب طریقہ سے بتایا، اس کا حکم دے دیے، اس کے آگے ساری تشریحات ہیں وہ اس کو بھی دے دیا۔ لیکن حکومت اس میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہی لیے جائے، بلکہ اس نے ہماری جو دوسری ہماری جو پرائیویٹ لائف ہے، جو ہمارے آئلی معاملات ہیں، فروئی معاملات ہیں، اس پر بھی اس نے ڈسکشن کی۔ اس نے تجارت کو دیکھا، اس نے معاشرتی اور آئلی زندگی اور بین الاقوامی قوانین کو بھی بتلایا کہ تم ایسے کرو گے تو اے انسان تمہارے لیے بہتری ہوگی، تمہارے لیے سکون ہوگا، تمہارے لیے جو ہے وہ کامیابی کا یہ خزینہ ہوگا۔ اچھا، دین و دنیا کا حسین امتزاج ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن مجید خوبی اور وصف یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کی کامیابی کے لیے انسان کی مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ فرمانے لائی ہے جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اچھا، تیسری جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے میں نے آپ کو بتایا آج کا جو ٹاپک تھا وہ قرآن مجید کی خوبیاں تھیں، تو اس کا تیسری جو ہیڈنگ ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کیسے؟ قرآن مجید بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب میں ہدایت کا ہر جامع عنوان پایا جاتا ہے، جس میں تفصیل ہے، پورے سمندر ہے، جس کے اندر آپ جو چاہیں، جیسے چاہیں، حقیقت کو، مطلب جو چاہیں، جیسے اپنی مرضی نہیں، قرآن جو اصول و ضوابط آپ کو بتائے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو آسان انداز کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اس میں اخلاق و تقویٰ کی بنیادی تعلیم کے ساتھ مکمل جو ہے اخلاق و تقویٰ کی مکمل ترین تعلیم اس مقدس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اخلاقیات ہوں، وہ مذہبی ہو، وہ معاشرتی ہوں، وہ سیاسی ہوں، اخلاقی ہوں، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے انسان ہیومن باڈی کے جو بھی مورل ویلیوز ہیں، امورل ویلیوز ہیں، اس کو سبھی کو ڈسکس کرتا ہے اور اس کے فوائد و ثمرات بتاتا ہے، اور ساتھ میں جو اس سے روگردانی کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، تو یہ انسان کو ڈراتا بھی ہے، بتلاتا بھی ہے کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسا ٹریک ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے، ایک ایسا اصول و ضوابط پر مبنی یہ ایک کتاب ہے جس کو پڑھ کے انسان معراج کر لیتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے اکثر فرمایا کرتا حسبنا حسبنا کتاب اللہ، اے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کافی ہے۔ مطلب کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جو کسی اور چیز میں موجود ہو۔ اگر ہم نے زندگی کے کسی بھی پہلو کو چھیڑنا ہے، اس کے اندر غوطہ زنی کرنی ہے اور اس کی حقیقت اور معرفت کو حاصل کرنا ہے، تو قرآن مجید آپ کو اس پوائنٹ تک لے کے جائے گا، اور یہ انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ پھر عقل و حکمت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں بار بار عقل و بصیرت سے کام لینے اور ذہنی فکر کی توانائی کو صرف کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں فرما رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ کبھی کہتا ہے یہ سمندر، یہ ہوائیں انسان تیرے لیے مسخر کر کے رکھ دی۔ تو انسانیت کے لیے حضرت انسان کو یہ کلو دیے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر ریسرچ کرو، تحقیق کرو۔ اگر تحقیق اور ریسرچ یہ سارے معاملات نہیں کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ تو انسان کو اس نے عقل و حکمت کے دروازے کھول دیے، اور آج انسان جو ہے وہ چاند تک پہنچنے کو چلا ہے۔ اس کے دلائل نہایت مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس نے کوئی بات ہی کوئی من گھڑت نہیں ہے، افتراء کا استعمال قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچا، اس کا کلام سچا، اس کا نبی سچا، اور اس نے اپنے امتیوں کو اور حضرت انسان کو یہ بتایا کہ اس سے جو بھی حاصل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ یہ عقل و حکمت سے بھرپور کتاب ہے۔ پھر تضاد سے پاک ہے، کسی بھی حوالے سے اس کے اندر جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ آپس میں ایسا کوئی معاملات اس کے ملتے نہیں ہیں کہ اس کا مفہوم کچھ اور کہتا ہو، اس کی لغت کچھ اور کہتی ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے دلائل نہایت مضبوط ہیں، سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اسی لیے تضاد سے بھی پاک ہے۔ اس کے مضامین میں ذرہ بر بھی اختلاف نہیں ہے۔ فرمانے لائی ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سورہ نساء میں آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور تم اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کو شک و شبہ نہیں ہے۔ کامیابی کی ضمانت ہے، اس کتاب نے ان افراد اور اقوام کی کامیابی کی ضمانت دی ہے جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے کتاب اس جہاں میں بھی شرف و امتیاز کا وعدہ کرتی ہے، اور اس حقیقت کا اعتراف قرآن یوں بھی کرتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے اندر یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اس حقیقت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو پست کر دے گا۔ انقلاب آفرین کتاب ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں اس کتاب کا ہی بڑا ہی اثر تھا، جس نے حضرت عمر فاروق کی زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ عمر فاروق جو اپنے باپ کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور چڑکیاں کھایا کرتے تھے، اور یہی وہی عمر فاروق ہیں جو اس انقلاب آفرین کتاب کی بدولت اسلام قبول کر لینے کے بعد تمام عالم اسلام کو اپنی عظمت و صلاحیت سے متخیر کر دیتے اور کیس و کثرہ کو تخت و تاج سے محروم کر دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اور امیر المومنین خلیفۃ الرسول مراد رسول، اگر انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا تو وہ مراد رسول بن گئے، خلیفۃ الرسول بن گئے، اور صحابی رسول کو ان کو شرف حاصل ہوا اور وہ رسول اللہ کے حقیقی معنوں میں غلام بن گئے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ انسان کے لیے نہایت ہی باکمال چیز ہے۔ شرف و امتیاز کا مقام یہ دیکھیے اس کا، حقیقت یہ جو شخص بھی جس قدر اس کتاب کے قریب ہوگا، قریب ہونے سے مراد اس کی تلاوت کرے گا، اس کو سنے گا، سنائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، گھر میں اہتمام کرے گا، لوگوں کو بتلائے گا، اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد سمجھ لے گا،
اس کو اپنی روٹین لائف کے اندر شامل کر لے گا تو کیا ہوگا، اس قدر شرف و امتیاز نصیب ہوگا کہ اس کے مقابل جو شخص جس قدر اس کتاب کی تعلیمات سے روگردانی کرے گا، اس قدر ذلت و خوارگی اس کا مقدر بن جائے گی۔ قرآن سے ٹکراؤ کسی صورت ناممکنات میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قلندر لاہوری، آپ نے 1938 میں اپنی ایک مشہور نظم لکھی تھی، شکوہ جواب شکوہ۔ اس میں آپ نے لکھا تھا، مسلمانوں کی موجودہ ذلت و خواری کا اسی طرح رونا رویا ہے کہ تانا اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے۔ تانا اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پر مرنے کا عوض خواری ہے۔ اور پھر آپ نے اگلے شعروں میں لکھا، فرماتے ہیں، ہر کوئی مست و میں ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک بہت بڑا میسیج اور افسوس کے علاوہ آج مسلمان قرآن اور صحابہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور ذلت و خوار کی ہمارا سبب بن گیا۔ تزکیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی موجودہ پستگی جو ہمارے مسلمانوں کی موجودہ پستی ہے، اس کو انہوں نے حال بیان کیا اور انہوں نے یہ بتایا، قرآن کو سے علیحدہ ہوئے ہو، اس دن سے ذلیل و خوارگی تمہارا مقدر بن گئی ہے۔ تربیت و تزکیہ کا یہ بہت اچھا معاملہ ہے۔ تربیت و تزکیہ کے لحاظ سے اس کتاب میں بلا کی خوبی یہ ہے کہ اس کی تربیت سے انسانی قلب و دماغ جو ہے، جذبات جو ہیں، خواہشات جو ہیں، رجحانات ہیں، میلانات ہیں، اور سیرت و کردار کا بخوبی تزکیہ ہوگا۔ اب تزکیہ کسے کہتے ہیں جی؟ پیوریفیکیشن کو، کسی چیز کو اندر سے خالص کر دینا، اس کے اندر کسی قسم کا فالٹ نہ ہونا، اس کے اندر کسی قسم کی قباحت نہ ہونا، اس کے اندر کسی قسم کی خامی نہ ہونا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ غلطی نہ ہونا۔ انسانی جیسے آپ کسی چیز کی پیوریفیکیشن جب کرتے ہیں تو اس کے اندر سے جرمز اور دوسری چیزیں، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید جب بندہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو اس کے نفس کی زکی ہو جاتا ہے، اس کی پیوریفیکیشن کر دیتا ہے، اس کو مزکی ہو، جو صاحب ذات ہے وہ اس کو زکی کرتا ہے، اس کو اندر بہتر کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر خشوع و خضوع آ جاتے ہیں، جس کی بدولت انسان کے اندر اخلاقی فضائل اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اخلاقی فضائل اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے ہر بات دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کی تلاوت جہاں قلب میں خشوع و خضوع پیدا کرتی ہے، وہاں عزم و یقین کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمان الہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کے اندر۔ اے ہمارے رب، ہم میں سے ایک رسول بھیجو تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف کرے، تربیت تزکیہ کرے۔ مطلب ہمارے اندر جو میل کچیل آ گئی، دنیا کی بے حیائیاں اور معاشرے کے اندر بد اخلاقیاں، یا ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو ہمارے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو وہ دور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہے چھوٹا سا ایک ٹاپک، قرآن مجید کی تاثیر کیا ہے۔ قرآن مجید کی حیرت انگیز تاثیر ہے۔ قرآن مجید چونکہ کلام الہی ہے، اس وجہ سے اس کے پڑھنے والوں کے لیے بلا کی تاثیر رکھ دی گئی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھ لیتے کہ وہ اللہ کے ذریعے ڈر سے کس طرح پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مجید کی تفسیر ہی ہے، عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی ایسی تفسیر کا یہ سبب ہے کہ ایک مومن اس کی تلاوت کے دوران اگر ایک عجیب کیفیت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس پر وجد طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، ایمانی کیفیت بڑھتی ہے، جو تعلق باللہ میں استواری اور قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے قرآن مجید سنتے اور اس موقع پر آقا علیہ السلام صحابہ سے قرآن سنتے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقت کی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور مزے کی بات ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ سے کثرت، کیونکہ آقا علیہ السلام قرآن سننا کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت خوبصورت صحابی رسول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا قاری رسول بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرتاً ان کو بلا کر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس طرح کے معاملات پر گفت و شنید کرتے ہیں اور ان سے قرآن تلاوت سنتے ہیں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود کرتے ہیں، جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ قرآن سناؤ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اوروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں، چنانچہ میں سورہ نساء پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں سورہ نساء پڑھنے لگا، تو اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوا جب وہ بلاویں گے ہر امت میں سے احوال کہنے والے، اور وہ بلائیں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھی وہ اشک بار ہو چکی تھی۔ صحابہ کی کیفیات کیا ہوتی، قرآن کی تلاوت کے دوران صحابہ کی کیا کیفیات ہوتی تھی، اس بارے میں مفسر حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ نہ چیختے تھے، نہ تکلفات میں سے کام لے کر کسی مصنوعی کیفیت کا مظاہرہ کرتے تھے، بلکہ وہ ثبات و سکون، ادب و خشیت سے اس قدر ممتاز تھے کہ ان کی صفات میں ان کی کوئی برابری نہ کر سکا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے سکون و رحمت کا نزول ایسے ہوتا، مومن کا دل تلاوت قرآن کے وقت جہاں کانپ اڑتا ہے، اس کے ساتھ اس کے دل میں سکون کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ گویا بدن اور دل کے اندر پڑھنے کا مطلب یہی سکون کا حاصل ہو جانا ہوتا ہے۔ آپ نے جب بھی قرآن مجید کو سنے، آپ نے تلاوت کی یا قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، تو آپ پر ایک عجیب سی وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، مومنین کے دل پر یہ اثر کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، جو رحمت الہی کا نزول کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت سکون و رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اس لیے اس وقت رحمت الہی کا امیدوار بننے کے لیے قرآن مجید کو توجہ اور خاموشی اور ادب اور پیار اور نہایت ہی خلوص کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اسی چیز کا اور خاموشی سے اسے سننے کا حکم بھی دیا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خوب غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر رحم فرمائے اور قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ان لیکچرز کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، بار بار سنیں، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ بیٹا بہت اہم دین ہے، اہمیت کی اہم چیزیں ہیں، اس کو سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر اور مجھ پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعارف حدیث پر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔